کیا پاکستان کراچی ٹیسٹ میں شکستوں کا سلسلہ روک سکے گا؟ روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔ میدان میں تو پاکستان کے 11 کھلاڑی ہی کھیلیں گے، لیکن میدان سے باہر مصباح الحق سمیت دیگر کوچز بھی اعصاب کی جنگ لڑ رہے ہوں گے۔ پاکستان نے منگل سے کراچی کے نیشنل اسٹیڈیم میں جنوبی افریقہ کے خلاف شروع ہونے والے پہلے ٹیسٹ میچ کے لیے 16 رکنی حتمی اسکواڈ کا اعلان کر دیا ہے۔ چیف سلیکٹر محمد وسیم، جن کا یہ پہلا اسائنمنٹ ہے، نے ایک ہفتہ قبل 20 کھلاڑیوں کا اعلان کیا تھا۔ انہوں نے اسکواڈ میں کئی نئے کھلاڑیوں کو شامل کرتے ہوئے کہا تھا کہ ڈومیسٹک کرکٹ میں بہترین کارکردگی دکھانے والے کھلاڑیوں کو موقع دیا جا رہا ہے۔ وسیم کی جانب سے اسکواڈ میں کامران، غلام، سعود شکیل، آغا سلمان، تابش خان، نعمان علی اور ساجد خان کو شامل کیے جانے کے فیصلے کا ہر سطح پر خیر مقدم کیا گیا، لیکن جب حتمی 16 کھلاڑیوں کا وقت آیا تو کامران اس فہرست سے نکال دیے گئے۔ حالانکہ پشاور کے کامران قائد اعظم ٹرافی میں 1419 رنز بنا کر بہترین بلے باز رہے ہیں۔ سعود اور عمران بٹ کو کامران پر ترجیح دینا سمجھ سے بالاتر ہے۔ اگر پرفارمنس ہی معیار ہے تو کامران سب سے زیادہ مستحق تھے، لیکن شاید مینجمنٹ کراچی کوٹے کو مد نظر رکھتے ہوئے کم از کم 2 کھلاڑی کراچی کے رکھنا چاہتی ہے۔ ماضی میں شان مسعود اور اب سعود اس کوٹے کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، جبکہ کامران اس کوٹا سسٹم کا شکار ہو گئے۔ سعود ممکنہ طور پر ون ڈاؤن کی حیثیت سے ٹیسٹ ڈیبیو کرنے جا رہے ہیں، لیکن انہیں کھلانے کے لیے سینئر بلے باز اظہر علی کی پوزیشن کو پھر بدلا جا سکتا ہے۔ مڈل آرڈر میں ممکنہ طور پر کپتان بابر اعظم اور فواد عالم ہوں گے، جبکہ وکٹ کیپر محمد رضوان 6 نمبر پر اور آل راؤنڈر فہیم اشرف 7ویں نمبر پر کھیل سکتے ہیں۔ پاکستان اپنی فاسٹ بولنگ میں شاہین شاہ افریدی اور حسن علی، جبکہ اسپنرز میں یاسر شاہ اور ساجد خان کے ساتھ میدان میں اترنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ تاہم آخری لمحات میں نعمان علی کے نام کا کرا بھی نکل سکتا ہے۔ پاکستان کی ممکنہ پلیئنگ 11: عابد علی، اظہر علی، سعود شکیل، بابر اعظم، فواد عالم، محمد رضوان، فہیم اشرف، یاسر شاہ، حسن علی، شاہین شاہ افریدی اور ساجد خان یا نعمان علی۔ جنوبی افریقہ کی ٹیم: مہمان ٹیم کے تقریباً سبھی کھلاڑی پہلی دفعہ پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں۔ ٹیم میں سب سے تجربہ کار ڈین ایلگر اور فاف ڈو پلیسی ہیں، جبکہ کپتان کوئنٹن ڈی کوک بھی کافی تجربہ رکھتے ہیں۔ ایلگر اور ایڈن مارکم اوپنر ہوں گے، جبکہ فان در ڈوسن، فاف ڈو پلیسی اور کوئنٹن ڈی کوک مڈل آرڈر میں ہوں گے۔ اسی طرح ٹیمبا ووما اور ویان مولڈ بحیثیت آل راؤنڈر کھیل سکتے ہیں، جبکہ فاسٹ بولنگ کا بوجھ کا کاگیسا ربادہ، ہینرچ نورٹیے اور پیٹروس کے کاندھوں پر ہوگا۔ کیسا و مہاراج سپن شعبہ سنبھالیں گے؟ دیکھنا یہ ہے کہ مہمان ٹیم ایک اور سپنر تبریز شمسی کو کھلاتی ہے یا فاسٹ بولر انگیڈی کو۔ کون زیادہ مضبوط ہے؟ اگر کاغذ پر دونوں ٹیموں کا جائزہ لیں تو پاکستان زیادہ مضبوط نظر آتی ہے، کیونکہ پاکستان کی بیٹنگ نسبتاً بہتر ہے۔ اظہر اور بابر شاندار فارم میں ہیں، جبکہ یاسر شاہ تجربہ کار اور شاہین شاہ بہت عمدہ فارم میں ہیں۔ جنوبی افریقہ کی ٹیم زیادہ تر نوجوان کھلاڑیوں پر مشتمل ہونے پر تجربے کے لحاظ سے پاکستان سے پیچھے ہے۔ تاہم مہمان ٹیم پچھلے دنوں آخری 2 ٹیسٹ میچ جیت چکی ہے، جبکہ پاکستان شکستوں کے انبار تلے دبا ہوا ہے۔ جنوبی افریقہ نے آخری بار 2007 میں کراچی میں ٹیسٹ میچ کھیلا تھا اور شعیب ملک کی قیادت میں ٹیم کو شکست کا صدمہ اٹھانا پڑا تھا۔ تاہم اس وقت جنوبی افریقہ ایک مضبوط ٹیم اور پاکستانی ٹیم تاش کے پتوں کی طرح بکھری ہوئی تھی۔ اس مرتبہ دونوں ٹیمیں ہم پلہ ہے۔ پچ کیسی ہوگی؟ کراچی کی پچ پر ابھی تک پاکستان مینجمنٹ مخمصے کا شکار ہے اور مکمل سپن وکٹ کی تیاری سے خوش نہیں۔ تجربہ کار کیوریٹر آغا زاہد کو دوبارہ بلایا گیا تاکہ ایک مکمل سپن وکٹ بنائی جا سکے۔ تاہم نیشنل اسٹیڈیم کی پچ ماضی میں کئی بار دھوکہ دے چکی ہے، اس لیے سب بہت محتاط ہیں۔ توقع یہی ہے کہ پچ سپن یا پھر بیٹنگ ہوگی اور فاسٹ بولرز بس پسینہ ہی بہاتے رہیں گے۔ پاکستان کی امیدیں: پاکستان نے سیریز سے بہت امیدیں وابستہ کر رکھی ہیں۔ وہ ہوم سیریز میں جیت حاصل کر کے شکستوں کا داغ دھونا چاہتے ہیں۔ کپتان بابر اعظم اپنی کپتانی کا آغاز اس سیریز سے کریں گے۔ پاکستان نے گزشتہ 2 سیریز میں سخت وقت گزارتے ہوئے پے در پے شکستوں کا مزہ چکھا ہے۔ ان شکستوں نے کچھ کھلاڑیوں کو ٹیم سے باہر کیا اور کوچز کا مستقبل داؤ پر لگا دیا۔ ان سب کے لیے سیریز باہر کا جھونکا ثابت ہو سکتی ہے۔ منگل کی صبح جب میچ شروع ہوگا تو گراؤنڈ میں پاکستان کے 11 کھلاڑی ہی کھیلیں گے، لیکن گراؤنڈ سے باہر مصباح الحق سمیت کوچز کی فوج بھی اعصاب کی جنگ لڑ رہے ہوں گے۔ ادھر شائقین کے ذہنوں میں ایک ہی سوال ہوگا، کیا بابر اعظم اینڈ کمپنی شکستوں کا سلسلہ روک کر فتوحات کا سفر شروع کر سکے گی؟